کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اپنے کوئی اسکول نہیں، ہمارے کالجز نہیں، ہماری یونیورسٹیز نہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس اپنے کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، اس لیے مسلمان غیروں کے در پر دھکے کھاتا پھر رہا ہے۔ اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ جناب اب تمہیں یہ تمام کے تمام فائدے اس وقت دیے جائیں گے جب تم اپنے دین ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، پھر مجبور ہو کر کے دین سے ناواقف اور دین سے دور لوگ اپنے ایمان کا ایسے موقعوں پر سودا کر بیٹھتے ہیں۔ 2000 کی بات ہے تقریباً، گجرات کے اندر بڑا بھینکر بڑا خطرناک زلزلہ آیا تھا۔ وہ علاقوں کے علاقے جس نے تباہ و برباد کر دیے تھے اور اکھاڑ پھینکے تھے لوگوں کے گھر، اور لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے تھے اور جھونپڑیوں کے اندر آ گئے تھے، اور لوگ سڑکوں پر بسیرا کرنے لگے تھے، سڑکوں پر آ گئے تھے۔ اتنا خطرناک زلزلہ آیا تھا گجرات کے اندر۔ پھر وہاں پر کچھ جگہوں سے کچھ لوگ ریلیف کا کام کرنے کے لیے اور انسانی خدمت کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے کوئی اناج لے کے پہنچا، کوئی گندم لے کے پہنچا، کوئی آٹا لے کر کے پہنچا، کوئی دوسری چیزیں لے کر کے پہنچا، اور ان تمام چیزوں کی ایک کٹ تیار کر کر وہ جو ہے ان حضرات کو یہ تقسیم کر رہے تھے جو لوگ حالات سے جو ہے مارے ہو گئے تھے اور یہ تمام کے تمام زلزلے کی زد میں آ گئے تھے اور گھر سے بے گھر ہو گئے تھے اور محتاج اور فقیر ہو گئے تھے، ان کو یہ تمام کٹیں تمام چیزیں تقسیم کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک اسٹیج خوبصورت سا بنایا ہوا تھا، وہاں پر کچھ لوگ ریلیف کا کام کرنے کے لیے موجود تھے اور ان کے پاس ساز و سامان موجود تھا۔ چنانچہ ایک مسلمان بچہ ان سے وہ سامان کی کٹ لینے کے لیے اسٹیج پر پہنچا تو وہ اس کو سامان کی کٹ دینے لگے اور دے کر کے یہ کہنے لگے کہ پہلے اپنی زبان سے تم کفریہ اور شرکیہ الفاظ نکالو، تب تمہیں یہ کٹ دی جائے گی، تب تمہیں یہ کٹ دی جائے گی۔ لیکن اس بچے کی تعلیم اور تربیت ایسی نہیں تھی، اس کو سکھایا گیا تھا کہ بیٹا سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن جب بات آئے تمہارے دین پر، تمہارے ایمان پر، تمہارے عقیدے پر، اس کو ہرگز برداشت نہ کرنا۔ چنانچہ اس بچے نے اس اسٹیج سے چھلانگ لگائی اور کود کر کے واپس آیا۔ اس سے پوچھا کہ بغیر کٹ لیے کیسے واپس آ گئے، بغیر سامان لیے تم کیسے واپس آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کٹ تو ضرور دے رہے تھے، یہ لوگ سامان تو ضرور دے رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ مجھ سے کفریہ شرکیہ الفاظ بلوانا چاہتے تھے۔ ہمارے والدین ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ برداشت کر لینا، سب کچھ اپنی زبان سے ادا کر دینا، لیکن جب بات آئے تمہاری زبان سے کفر نکالنے کی، تمہاری زبان سے شرک کے الفاظ ادا کرنے کی، تو بیٹا ہرگز اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کرنا، کوئی سودا نہ کرنا۔ اس لیے ہمارے والدین نے ہمیں جو تعلیم و تربیت دی، ہمارے استاذ نے جو ہمیں سکھایا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے سامان پر لات ماری، کٹ پر لات ماری اور اپنا ایمان بچا کر وہیں سے صحیح سلامت واپس آ گئے۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہے، اور انسانوں کا، بچوں کا عقیدہ پختہ ہو، یہ چیز تب رنگ لاتی ہے، اور ایسی چیزیں تب دیکھنے کو ملتی ہے جب ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے قیمتی متاع اور سب سے قیمتی خزانہ اللہ کے خزانوں میں جو کوئی تھا وہ ہدایت کا اور ایمان کا خزانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں عطا فرما دیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہر انسان کو اس کے پاس جو دولت ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی سامان ہے، جب مارکیٹ کے اندر اس کی ویلیو، اس کی قیمت لگتی ہے، تب اس کو اس چیز کی اہمیت اور قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب لوگ یوں کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ایمان کی کیا قیمت ہے، ہمارا ایمان اس کی کیا دولت دے گا کوئی؟ تو یاد رکھنا ہر چیز کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک مارکیٹ، ایک بازار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہدایت اور ایمان کی قیمت لگنے کی مارکیٹ اور بازار یہ دنیا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت اور اس کی اہمیت آخرت میں جا کر کے لگے گی۔ اٹھائیے قرآن کریم
14واں پارہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، فرمایا کہ جب کفار کے جن کے پاس ایمان نہیں، جن کے پاس ہدایت کی دولت نہیں، جب پروردگار کی طرف سے ان کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ دل سے یہ تمنا اور خواہش کریں گے کہ کاش آج ہمارے پاس بھی ایمان کی دولت ہوتی، ہدایت کی دولت ہوتی اور ہم بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جاتے۔ قرآن کریم نے مودت کا لفظ استعمال کیا اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی انسان کا کسی چیز کی آرزو، خواہش اور تمنا دل سے کرنا۔ فرمایا ربما یود الذین کفروا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش آج ہمارے پاس بھی ایمان ہوتا، ہدایت کی دولت ہوتی اور ہم بھی جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والے بن جاتے۔ اٹھائیے تیسرا پارہ، فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، وهم کفار، اور حالت یہ ہے کہ کفر کی حالت میں ان کی موت آ گئی، وماتوا وهم کفار، کفر کی حالت میں مر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا پروردگار کی طرف سے ان کے لیے جب جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ تمنا یہ کریں گے کہ زمین بھر کر کے آج ان کے پاس سونے کی ہوتی، چاندی کی ہوتی، جواہرات کی ہوتی، ہیرو کی ہوتی، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے زمین بھر کر کے بھی سونا پروردگار کے دربار میں پیش کر دیتے اور کہتے یا اللہ زمین بھر کے سونا لے لیجئے لیکن میری جان چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، فرمایا ہرگز ایسے مجرم سے اور ہرگز ایسے آدمی سے جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہوگی، جس کے پاس ہدایت کی دولت نہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر کر کے بھی سونا دینا چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اولاً تو اس کے پاس ہوگا کس کے پاس وہاں پر؟ بھائی یہ سونا چاندی، یہ ہیرے جواہرات، یہ روپیہ پیسہ، یہ مال دولت، یہ تو دنیا کی سکہ رائج الوقت ہیں، یہ تو دنیا کی دولت ہے۔ آخرت کے اندر یہ روپیہ پیسہ نہیں چلنے والا، آخرت کے اندر کیا چلے گا؟ وہاں تو نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ وہاں پر کیا چلے گا؟ بولیے، نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام سے سوال کیا میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اس آدمی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کے پاس روپیہ نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، جس کے پاس دنیا کا خزانہ نہیں، جس کے پاس ہیرے جواہرات نہیں، ایسا آدمی ہماری نظر میں مفلس ہے، کنگال ہے، فقیر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں میرے صحابہ، بلکہ مفلس تو وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کا روپیہ دبایا ہوگا، کسی کا پیسہ لیا ہوگا تو اس کو ادا نہ کیا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا ہوگا، اسی طریقے سے کسی کی کوئی چیز دبا لی ہوگی اس کو واپس نہ کی ہوگی۔ جب یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ تمام کے تمام سوالی بھی آ جائیں گے، قرض خواہ بھی آ جائیں گے جن کا اس شخص نے لے کر کے دبا لیا تھا اور ادا نہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ یہ تو آپ کی عدالت، یہ تو دنیا کی عدالت نہیں، اس لیے کہ دنیا کی عدالت کا معاملہ تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ حق کسی کا ہوتا ہے، دلوا دیا کسی اور کو جاتا ہے، چیز کسی اور کی ہوتی ہے، اور ناجائز طریقے سے قبضہ اپنے مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر اور اپنے اقتدار کی بنیاد پر، اپنے طاقت کی بنیاد پر کوئی آدمی اس کے اوپر ناجائز طریقے سے قبضہ جما لیتا ہے اور وکیلوں کی جیبیں بھر دیتا ہے اور جج کی جیب میں بھی 2-4 لاکھ روپے ڈال دیتا ہے اور اسی کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بابری مسجد کے تعلق سے جو فیصلہ آیا تھا، تمام
تمام لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعتاً یہ زمین اگر کسی کی ہے، واقعتاً یہ مسجد اگر کسی کی ہے، اور اگر اس کے اوپر صحیح معنی میں کسی کا حق ہے تو وہ اہل ایمان، اہل اسلام ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اور تمام ڈاکومنٹس کے باوجود اور تمام کے تمام دلائل کے باوجود اس کو جو ہے دے دیا کس کو؟ اغیار کے حوالے کر دیا۔ تو فرمائے کہ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے بلکہ یہ تو پروردگار کی عدالت ہے۔ وہ شخص کہے گا یا اللہ یہ دنیا کی عدالت نہیں بلکہ پروردگار کی عدالت، یا اللہ آج ہمارا جو حق اس شخص کے اوپر بنتا ہے وہ حق دلوائیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ کیا جائے گا۔ کوئی آدمی کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے میرا روپیہ پیسہ دبایا تھا، یا اللہ اس نے میرا حق دبایا تھا، یا اللہ اس نے میری ناجائز طریقے سے زمین پر قبضہ کیا تھا، یا اللہ اس نے ناجائز طریقے سے میرا فلیٹ دبایا تھا، یا اللہ اس نے میری فلاں چیز دبائی تھی اس کو ادا نہیں کی تھی۔ دنیا کے اندر یہاں تک کہ ایک ایک آدمی اس سوالی اور قرض خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال اور یہ جو ہے اپنے حق کی ڈیمانڈ اور مطالبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس کا حق دلواتے رہیں گے یہاں تک کہ اس آدمی کے پاس ایک بھی نیکی نہیں بچے گی۔ اور ڈیمانڈ کرنے والے، مطالبہ کرنے والے اور سوال کرنے والے اور بھی بہت سارے آتے رہیں گے، اور اس کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ختم ہو گیا، یا اللہ ہمارا حق دلوائیے اس شخص سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جو قرض خواہ ہیں، جو مانگنے والے ہیں، اب اس کے پلے تو کچھ رہا نہیں، اس کے نامہ اعمال تو سب ختم ہو گیا، اب اس کو کیسے تمہارے حقوق دلواؤں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ایک کام کرو مانگنے والوں، جو تمہارے گناہ ہیں وہ سب اس کے سر ڈال دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے مفلس آدمی، یہ ہے مفلس آدمی، یہ کنگال آدمی کہ یہ نیکیوں کا ذخیرہ دنیا سے لے کر کے آیا لیکن لوگوں کا حق مار کے آیا، لوگوں کا حق دبا کے آیا، اور آج یہاں پر اس کی ساری نیکیاں لے لی گئی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی لوگوں کے گناہ بھی اس کے سر پر ڈال دیے گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آخرت جو ہے وہاں کا جو کرنسی ہے وہ یہ مال دولت نہیں ہے، وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں ہے، وہاں کی کرنسی ایمان، اعمال صالحہ، وہاں کی کرنسی یہ ہے۔ اور دنیا کی کرنسی کیا ہے؟ مال دولت، سونا چاندی، ہیرے جواہرات، موتی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا جس کے پاس ایمان نہیں، جس کے پاس ہدایت کی دولت نہیں۔ فرمایا کہ یہ آدمی زمین بھر کر کے بھی سونا دینا چاہے گا، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اگرچہ یہ زمین بھر کر کے بھی سونا دینا چاہے۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر کر کے سونا دے گا، اللہ فرماتے ہیں نہیں لیں گا۔ اس لیے میرے بھائیو ہمارے پاس یہ جو ایمان ہے، یہ جو ہدایت کی دولت ہے، اور یہ علماء اور یہ مقررین، یہ خطباء، یہ واعظین ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں کہ خدا را اس ایمان کی قدر کریں، اس ایمان کا کسی بھی قیمت پر سودا کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہو۔ جان جاتی ہو، جان چلی جائے، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ دولت لٹتی ہو، دولت لٹ جائے، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اس کا بھی مفہوم تقریباً پہلی آیت کے مفہوم کے برابر ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کا مفہوم بھی تقریباً اسی کا مفہوم ہے۔ اب آ جائیے 29ویں پارے کے اندر، اللہ فرماتے ہیں يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، فرمایا کہ مجرم جب خدا کی عدالت میں جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے یہ تمنا کرے گا، یہاں پر بھی وہی لفظ ہے کہ دل سے تمنا، دل سے خواہش، دل سے آرزو کرے گا۔ کیا تمنا کرے گا؟ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ میری جان چھوٹ جائے اور اللہ تبارک و تعالی میری جان کی بخشی کر دے، اگرچہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دے۔ یہ قرآن کریم کی آیت بالکل میں واضح آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، کوئی کتابی بات نہیں ہے، یہ کسی کتاب کی بات نہیں ہے، بلکہ احکم الحاکمین کی کتاب ہے۔
فرمایا وہ بیٹے جن سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت انسان کو ہوتی ہے، سب سے زیادہ پیار، اور اپنے بیٹوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے انسان اپنا خون پسینہ بہا دیتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں سے محنت مزدوری کر کے کما کے لاتا ہے تاکہ شام کو میرے بچے پیٹ بھر کے آرام کی نیند سو سکے۔ آج ان کے بارے میں کیا خواہش تمنا ہے؟ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنین، فرمایا میرے بدلے میں میری جان چھوڑ دی جائے اگرچہ میرے بیٹوں کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے۔ آگے فرمایا وصاحبتہ واخی، فرمایا کہ میری وہ بیوی جس سے سب سے زیادہ پیار اور محبت کیا کرتا تھا، جس کے لیے میں اپنے والدین کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اور جس کے لیے میں جائز اور ناجائز کو بالائے طاق رکھ کر دنیا کے اندر زندگی گزارا کرتا تھا، اور جس کی ہر جائز اور ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیا کرتا تھا۔ فرمایا وصاحبتہ واخی، میری بیوی کو اٹھاؤ جہنم کے اندر پھینک دو لیکن میری جان چھوڑ دو۔ اور آگے فرمایا میرے وہ بھائی، میرے وہ بازو دنیا کے اندر جن پر فخر کیا کرتا تھا اور جن کو اپنے لیے جو ہے بڑائی کا ذریعہ سمجھا کرتا تھا اور لوگوں پر بڑائی جتایا کرتا تھا، فرمایا وصاحبتہ واخی، بھائیوں کو اٹھاؤ جہنم کے اندر پھینک دو لیکن میری جان چھوڑ دو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ایمان اور یہ ہدایت ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی بنیاد پر آج فیصلہ ہو رہا ہے کہ کس کو ادھر جانا ہے اور کس کو ادھر جانا ہے۔ آگے فرمایا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، میرا وہ خاندان جس کو اپنے لیے جائے پناہ سمجھا کرتا تھا اور جس کی بڑائی پر فخر کیا کرتا تھا، فرمایا کہ میرے پورے خاندان کو اٹھاؤ میرے بدلے میں جہنم کے اندر پھینک دو لیکن میری جان چھوڑ دو۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اپنے لیے جس کو اپنی جائے پناہ سمجھا کرتا تھا اور جس کو اپنے لیے حفاظت کا سامان سمجھا کرتا تھا، فرمایا اٹھاؤ جہنم کے اندر جھونک دو لیکن میری جان چھوڑ دو۔ اسی پر بس نہیں کیا قرآن کریم نے، بلکہ مجرموں کی اور خواہشات بھی بیان فرمائی، اور کیا کہا؟ فرمایا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، میرے سوا کائنات کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کو میری جان کے فدیے میں، میری جان کے بدلے میں اٹھاؤ جہنم کے اندر پھینک دو میری جان چھوڑ دو۔ بس یہ کب ہوگا میرے بھائی؟ جب ایمان نہیں ہوگا، ہدایت نہیں ہوگی، پھر آپ سب کچھ دیں گے پروردگار کے دربار میں، عدالت میں، لیکن کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، صرف ایمان اعمال صالحہ کی وہاں قیمت لگے گی۔ یہ دنیا ایمان کی قیمت لگنے کا بازار نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہاں اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں کیا جائے گا۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کہ کرتا کوئی ہے اور دھر لیا کسی اور کو جاتا ہے، حق کسی کا ہوتا ہے اور دلوا دیا کسی اور کو جاتا ہے، بلکہ یہ تو خدائی عدالت ہے، یہاں جس نے جرم کیا اسی کو اس کی سزا مل کر کے رہے گی۔ اب آپ لوگ یہ دیکھیے کہ کفار اتنی بڑی بڑی قیمتیں کس چیز کی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ صرف ایمان کی، کہ کاش ہمیں بھی آج ایمان والا سمجھ کر کے جہنم سے چھٹکارا دلا کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، ہم سے سب کچھ لے لیا جائے۔ اٹھائیے قرآن کریم 20واں پارہ، قارون کا اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ ذکر فرمایا۔ یہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا امیر ترین، امیر کبیر آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے دولت اس کو دی تھی، فرمایا مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے جو خزانے تھے اس کی چابیاں، صرف چابیاں کی بات کر رہا ہوں، چابیاں ہی صرف ایک طاقتور جماعت اٹھا کر کے چلا کرتی تھی۔ آج کے دنیا داروں اور مالداروں کے پاس اتنا خزانہ کیسے ہوگا؟ وہ تو ایک الماری کے اندر آ سکتا ہے، ایک تجوری کے اندر آ سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھی، جو کنجیاں تھی، وہ ایک طاقتور جماعت اٹھا کر کے اس کو صرف چلا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ قارون نے اپنے خزانوں کی نمائش کا پلان بنایا اور کہا کہ فلاں دن، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ کو میرے خزانوں کی نمائش ہوگی اور میں دکھاؤں گا لوگوں کو کہ میرے پاس کتنا خزانہ، کتنا مال دولت ہے۔
فخرج علی قومہ فی زینتی، دن تاریخ متعین ہو گیا۔ اب اس نے کھلے میدان کے اندر جب مال و دولت جمع کیا اور وہاں پر لوگوں کو دعوت دی، کہا کہ آؤ میرے خزانوں کو دیکھو، میرے مال دولت کو دیکھو، اور لوگوں کا جتھا، لوگوں کا ایک جم غفیر اور ایک بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور وہاں پر آ کر کے نمائش کرنے لگے اور دیکھنے لگے خزانوں کو۔ قرآن کریم نے اس منظر کو کھینچا، فرمایا قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پر نظر رکھا کرتے تھے، کمزور ایمان والے، کمزور ہدایت والے تھے، اور جن کے پاس طاقت والا ایمان نہیں، ایمان کی قوت نہیں، اعمال صالحہ کی طاقت نہ تھی، ان کی زبان پر ایک حسرت دل سے نکل کر کے، اور وہ آرزو جو دل کے اندر پنپ رہی تھی، جنم لے رہی تھی، وہ حسرت ان کی زبان پر آ گئی اور کہنے لگے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی قارون کی طرح خزانے اور مال دولت ہوتا، تو آج ہم بھی دنیا کی بڑی چکا چوند والی اور بڑی خوبصورت اور عیش و عشرت والی زندگی گزارتے، کاش ہمارے پاس بھی قارون کے خزانے جیسے ہوتے۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اب وہاں پر وہ میرے جیسے کمزور ایمان والے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ایمان کی دولت، جہد قارون کے خزانے ہوتے اور اس کی دولت کی طرح دولت ہوتی، تو ہم بھی دنیا کی زندگی جو ہے آرام سے جی سکتے تھے اور مزے اڑا سکتے تھے، عیش و عشرت میں جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آپ دیکھیں مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، ایک ادنا سے جنتی کو جنت میں وہ کس طریقے سے رہے گا اور اس کو جنت کے کتنے مرتبے ملیں گے جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال هو رجل يجيء بعد ما ادخل اهل الجنة الجنة، فرمایا کہ وہ ایسا بندہ، ایسا شخص ہوگا کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جنت کے اندر داخل ہو جا، وہ کہے گا یا اللہ، تمام لوگوں نے جنت میں داخل ہو کر اپنی اپنی سیٹوں پر قبضہ کر لیا، میرے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں، میں کہاں جاؤں؟ یا اللہ میں کہاں جاؤں، میرے لیے تو بچا ہی کچھ نہیں، تمام لوگوں نے اپنے اپنے حصے لے لیے، اپنے اپنے مرتبوں پر قبضہ کر لیا، یا اللہ میرے لیے بچا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تجھے دنیا کے کسی بادشاہ کی بادشاہی جتنی جنت عطا کر دی جائے؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے پسند ہے، یا اللہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے چل تجھے دنیا کے بادشاہوں میں سے جس کی بادشاہت پسند ہو، بڑی لگتی ہو، اتنی تجھے جنت عطا کر دی، ایسی بادشاہت تجھے عطا فرما دی۔ وہ کہے گا یا اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، ابھی نہیں، بلکہ فرمائے گا یہ بھی ہے اور اس کے جیسی 4 گنا اور ہے، اس کے جیسی 4 گنا اور ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں راضی ہو گیا۔ اب دریائے رحمت جوش میں آئے گا، وہ فرمایا تیرے لیے یہ سب کچھ بھی ہے جو اب تک دے چکا اور اس کا 10 گنا اور ہے۔ یہ ادنا درجے کے جنتی کی بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ، پھر جو اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں گے، اعلیٰ مرتبے کے جنتی کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں کہ آج تک ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے ان کے متعلق نہیں سنا، اور کسی انسانی دل پر اس کا وہم و خیال بھی آج تک نہیں گزرا ہے۔ ایسی چیزیں ان کے لیے میں نے تیار کر کے رکھی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں نعمتیں عطا فرمائی تھی، ایک تو دنیا کی بھی نعمت، دنیا کی نعمتوں میں اور دنیا کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ، سب سے بڑا رتبہ آدمی کون سا سمجھتا ہے کہ بھائی مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے،
مجھے پردھان منتری بنا دیا جائے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی. چرند پر، درند پر، ہواؤں پر، جناتوں پر، انسان پر، ہر چیز پر حکومت تھی. اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو عطا نہ فرمانا. اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی. تو ان کو دونوں نعمتیں، یعنی دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا رتبہ کون سا ہے؟ بادشاہت کا. ایسی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی. اور دین کے اندر سب سے بڑا رتبہ کون سا ہے؟ نبوت کا، رسالت کا، کہ صحابیت کا درجہ اس سے چھوٹا ہے اور تبع تابعین کا درجہ ان سے چھوٹا ہے، ولایت کا درجہ سب اس سے بھی چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو نبوت کا رتبہ بھی عطا فرمایا، رسالت کا رتبہ بھی عطا فرمایا. اور دنیا کے اندر سب سے بڑا رتبہ بادشاہی کا رتبہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ہوا کو حکم دیا سلیمان علیہ السلام نے کہ ہمارے تخت کو یہاں سے اڑا اور فلاں جگہ جا کر کے اتار دو. ہوا آپ کے حکم کے تابع تھی. چنانچہ ہوا نے آپ کے پورے لشکر کے ساتھ ہوا کے اندر اڑایا اور اس کو جہاں یعنی سلیمان علیہ السلام کو جانا تھا وہاں اڑا کر کے لے جا رہی تھی. اب آپ کے تخت کا گزر ہوا ایک دیہات کے اوپر سے. وہ دیہات کے نیچے ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا. اس نے جب دیکھا او بھائی یہ تخت ہوا میں اڑ رہا ہے. اب اس وقت تو جہاز تھے نہیں. انہوں نے جو ہے بڑی حیرانگی کے ساتھ اور تعجب کی وجہ سے ان کی زبان سے ایک جملہ اور ایک کلمہ نکل گیا، سبحان اللہ. کیا نکل گیا؟ سبحان اللہ. یعنی ہوا پر تخت اڑتا ہوا دیکھا تو زبان سے کیا نکلا بے ساختہ؟ سبحان اللہ. اللہ تیری ذات پاک ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیا. جب اللہ سنانے پر آتے ہیں تو بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے بھی سنا دیتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر، اور پوری صورت یوسف علیہ السلام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل فرمائی. ان کے بھائیوں نے جب ان کو باپ سے جدا کر کے کنویں کے اندر ڈال دیا، یوسف علیہ السلام تقریباً اس کے اندر 3 دن تک پڑے رہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو قریب میں خبر نہ ہو سکی. پھر 40 سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اور قمیص مصر سے چلا، 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خوشبو کو اتنی دور سے مصر سے یہاں بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دی. اور جب وہ کرتا چلا تو کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے مجھے یوسف کی. تو ان سے پوچھا کہ آپ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے رہے، قریب ہی تھے 3 دن تک، آپ کو خبر نہ ہوئی، اور جب مصر سے اتنی دور سے ان کا کرتا چلا تو آپ کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کہنے لگا ہم انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہے، اصل میں اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب جیسے آسمان کے اوپر بجلی چمکتی ہے نا جب بارش ہونے سے پہلے، فرمایا اس بجلی کے چمکنے کی طرح ہے کہ جب وہ چمکتی ہے تو پوری کائنات اور کائنات کی ہر شے روشن ہو جاتی ہے، اور جب وہ چمکنا بند کر دیتی ہے تو پھر ہر چیز پر اندھیرا چھا جاتا ہے. تو فرمایا جب ملائے اعلیٰ سے، اللہ سے ہمارا تعلق اور کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں دور کی چیز بھی پاس نظر آتی ہے، اور جب کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا، نہیں دکھائی دیتا. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک جب وہ جملہ پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ہمارا تخت یہیں پر اتار دیا جائے. چنانچہ وہ تخت وہیں پر اتار دیا اس دیہات کے اندر. اس دیہاتی کو طلب کیا گیا کہ یہاں پر آؤ. آپ نے اپنی زبان، وہ گھبرایا کہ بھائی بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، پتہ نہیں آج تو تیرا کیا ٹھکانہ ہوگا اور تیرا کیا حال کیا جائے گا. چنانچہ وہ دیہاتی آیا ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا، کہا کہ جی حضرت فرمائیے کیا کہنا ہے. کہنے لگے تو نے زبان سے کیا جملہ نکالا تھا؟ کہا حضرت، وہ تھوڑا سا گھبرایا، پھر کہنے لگا حضرت میں نے سبحان اللہ. وہ بے ساختہ جو ہے زبان سے غیر ارادی طور سے نکل گیا تھا. اور فرمایا تجھے خبر بھی ہے
تجھے خبر بھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو جو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، ایک سلیمان کی حکومت اور بادشاہت تو کیا ہوتی ہے، تمام کائنات کی بادشاہت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، الحمدللہ کہنا یہ جو ہے میزان کو بھر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ الحمدللہ زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے ثواب سے اس کو بھر دیتا ہے۔ تو بہرحال وہ جو ان لوگوں کی زبان سے نکلا نا کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون کے خزانے جتنے خزانے ہوتے، ہم بھی موج مستی کی زندگی گزارتے، تو وہاں پر اہل علم حضرات اور پکے ایمان والے پختہ ایمان والے حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا، فرمایا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، فرمایا تمہارا بھلا ہو اور تمہارا ناز ہو، تم نے دنیا کی چکا چوند دنیا کے مال دولت اور خزانے کو دیکھ کر کے تمہاری زبان کے اوپر جو پانی آ گیا، یاد رکھو تمہارے پاس ایمان اور اعمال صالحہ کی جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی، اس کے بدلے میں جو آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، قارون نہیں بلکہ دنیا بھر کے خزانے آپ جمع کر لو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی قیمت نہیں بن سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے جب قارون پر اللہ کا عذاب آیا، فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا، اور اس کا کوئی بھی آدمی مددگار نہیں بن سکا، نہ اس کی جماعت اس کے کام آ سکی، نہ اس کا جتھا اس کے کام آ سکا۔ پروردگار کو چھوڑ کر اس نے جن لوگوں پر یقین کیا تھا، جس جماعت پر اس کو بھروسہ تھا، وہ جماعت اس کی کچھ بھی مدد نہ کر سکی۔ پھر ان لوگوں کی زبان سے کیا نکلا، او ہو ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی، ہماری زبان سے یہ کیا ناف شناف نکل گیا تھا، کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وکأنہ لا یفلح الکافرون، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان نہ ہوتا، اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو ہم بھی آج خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو کر کے زمین کے اندر دھسا دیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی کامیابی نہیں دے گا۔ تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ ہدایت کا خزانہ، ایمان کا خزانہ سب سے قیمتی خزانہ ہے، اور یاد رکھنا اس خزانے کی اور اس دولت کی اور اس چیز کی قیمت لگنے کی مارکیٹ اور بازار یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت جو لگے گی وہ آخرت کے بازار میں لگے گی، آخرت کی مارکیٹ میں لگے گی۔ پھر آپ کو پتہ، خدا کی قسم، دنیا کے اندر روئے زمین پر ایک معمولی سا انسان جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، بلکہ جھوپڑیوں میں بسیرا کر کے زندگی گزارتا ہے، اور روکھی سوکھی کھا کر کے زندگی بسر کرتا ہے، چٹنی کھا کر کے اور نمک سے کھا کر کے زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اس کے پاس ہدایت کی تھوڑی سی مقدار موجود ہے، تو اس کے پاس تھوڑا سا ایمان بھی موجود ہے۔ خدا کی قسم یہ اس آدمی سے بہتر ہے اللہ کی نظر میں جس کے پاس دنیا کے خزانے موجود، دنیا کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور دنیا کا ہیرے جواہرات اور دنیا کے ہیرے موتی اور سونے چاندی کے اس کے پاس ذخیرے لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، اس کے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن ایمان کی نعمت نہیں، اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، اس کے پاس ہدایت کی دولت نہیں۔ فرمایا کہ یہ روکھی سوکھی کھانے والا اس سے ہزار اور لاکھ گنا درجہ بہتر ہے۔ اس لیے ہم جب جائیں گے پروردگار کے پاس، اس وقت میں آپ کو اس ایمان کی نعمت کا اندازہ ہو جائے گا، آپ کو اس کی قیمت کا اندازہ اس وقت ہو جائے گا، اعمال صالحہ کا اندازہ۔ آج تو ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے جو ہے بڑی دقت ہمیں پیش آتی ہے، بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کو کامیاب کہا ہے جو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرنے والے ہیں۔ اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ نے ہمیں جو ٹوٹا پھوٹا ایمان دیا، اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کوششیں اور محنتیں کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ سے بھی اپنی زندگی کو مزین اور روشن کریں اور آراستہ کریں۔ انشاءاللہ کریں گے سب؟
اب آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ آپ سے ہم نے گزشتہ جمعے کے اندر بھی یہ اپیل اور یہ درخواست اور یہ گزارش کی تھی کہ مسجد کے برابر میں جو مدرسہ تعمیر ہوا وہ 2 منزل الحمدللہ اس کی تکمیل ہو چکی ہے، ابھی اس میں کچھ جو ہے کام باقی ہے۔ آپ حضرات سے ہم نے تعاون کی گزارش کی تھی، آپ حضرات جو ہے اس کا بھرپور تعاون فرما دے۔ 2-4 لوگ کھڑے ہوتے رہے، آپ حضرات جو ہے بڑھ چڑھ کر کے، کیونکہ پھر جو ہے وقت بھی قریب ہے، جلدی جلدی آپ حضرات تعاون فرما دیں۔ صرف 2 منٹ ہے، جس کی جو حیثیت ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر آدمی 1000 دے یا 2000 دے، بلکہ جس کی حیثیت جتنی ہے، 1 روپے کی، 2 روپے کی، 5 روپے کی، اس کو بھی معمولی نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بڑے بڑے کام بنا دیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے ضرور تعاون فرمائے، پیچھے سے بھی لیتے رہے، پیچھے بھی کھڑے ہو جائیں جلدی سے، 1 منٹ باقی ہے خطبے میں۔ جو حضرات دے چکے ہیں یا جو دینا چاہتے ہیں، اگر وقت ہو جائے تو پھر وہ جمعے کی نماز کے بعد بھی تعاون کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ